مسیح عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں زندگی کے بہت سے حصوں میں اس دور سے سکھاتا ہے، اس دور سے ہمیں خداوند بتاتا ہے کہ ہم خداوند کی باتوں پر، خداوند کے کلام پر اور خداوند کی ان تمام تر چیزوں پر ہم اس گہرے دور سے ایمان لے آتے ہیں، اس گہرے دور سے ہم خداوند میں مضبوط ہو جاتے ہیں، جس دور سے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند میں مضبوط اور قائم رہ کر ایمان میں آگے بڑھتے رہیں۔ اور خداوند ہماری زندگی کے کسی بھی حصے کو خداوند نے کلام سے خالی نہیں رکھا۔ یہ آج آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی حصے کی بات کریں تو خداوند نے اس حصے کو کلام کے بغیر نہیں رکھا ہوا۔ اب آج جو ہم جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے، ہم اس آیت کی طرف پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ پہلے ضروری ہے، کچھ بھی سیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، اور وہ ایمان کامل جو ہے وہ خدا پر بھروسہ ایمان رکھنے سے ہے، اور پھر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی کلام پر اعتماد رکھنے سے ہے، اور پھر ہماری ان اعمال سے ہے جو ہم اس کلام پر ایمان رکھنے سے کرتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا کلام بہت سادہ مگر بہت مؤثر، بہت پاورفل ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی آزمائش کے بوجھ تلے زندگی گزار رہا ہے۔ اب وہ آزمائش دیکھیں، آزمائشیں بھی 2 طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں آزمائش کو سمجھنا ہے کہ ہم آزمائش میں ہیں کیوں۔ آزمائشیں 2 طرح سے ہیں۔ پہلی آزمائش ہے ہماری جسمانی خواہش کی، پھر ہماری دوسری آزمائش ہے روحانی طور پر آزمائش ہوتی ہے، اور اس روحانی آزمائش میں خدا ہمیں اپنے مقصد کے لیے بھی آزمائش میں لے کے جاتا ہے، اور پھر ہمیں آزمائش میں سے نکالتا ہے، گو کہ وہ کسی کو مصیبت میں رہنے نہیں دیتا، کیونکہ خداوند ہمیں اس لیے آزمائش میں لے کے جاتا ہے تاکہ ہم خداوند کے آئین اور قانون سیکھ لیں، اور ہم اس جلال کو پہنچیں، اس مرتبے تک پہنچیں جس کے لیے خداوند نے ہمیں بنایا ہے۔ اور پہلی جو خواہش ہے وہ ہے ہمارے جسم کی خواہش، ہماری انڈیو خواہش، یعنی کہ جو ہم جسمانی طور پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم خواہش کر لیں، ہماری ضرورت ہے مہران گاڑی کی، ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں BMW کے لیے، یا ہمیں BMW کار مل جائے، تو ضرورت کیا ہے؟ مہران۔ خواہش کیا ہے؟ بڑی گاڑی۔ اور اس خواہش میں پھنس کر ہم آزمائشوں میں گھرے چلے جاتے ہیں، تو ہم پھر دکھ اور مصیبت اٹھاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو آزمائش ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم نے آج سیکھا ہے کہ 2 طرح کی آزمائشیں ہیں، ایک ہماری جسمانی آزمائش، ایک وہ آزمائش جو خدا کی طرف سے ہم پر آتی ہے، تو ہم پہلے
مختصر بات کر لیتے ہیں جسمانی آزمائش کے لیے۔ جسمانی آزمائش میں ہم، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمیں چھوٹی چیز درکار ہوتی ہے مگر ہم بڑی چیز کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم بڑی چیز کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کتنی غلطیاں کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر زیادہ دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم آزمائش میں پڑے ہوئے کیوں ہیں، ہم آزمائش میں کیوں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں آزمائش ہمارے اوپر سے ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے بیٹھیں، اپنی زندگی پر غور کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یار ہمیں چاہیے تو یہ والی چیز، چھوٹی چیز چاہیے، ہم بڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہم اپنی مشکل بڑھا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا تو ہم اگر وہیں سے اپنے آپ کو ری ٹیون کر کے اس چھوٹی چیز کی طرف موو کریں گے تو ہم اپنی آزمائشوں سے نکل جائیں گے۔ تو ہمیں ضرور آج اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم کس آزمائش میں پھنسے ہیں۔ تو یہ جو جسمانی آزمائش ہے اس میں سے نکلنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک قدم روکیں، بیٹھیں، سوچیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب آپ اس چیز کا تعین کر لیں گے تو اسی وقت آپ کی آزمائش ختم ہو کر آپ کے پاس اطمینان آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو دنیاوی آزمائش کی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ عزیزو، دوسری آزمائش ہے خدا کی طرف سے۔ خدا ہمیں آزماتا ہے تاکہ وہ ہمیں وہ زندگی کا تاج دے جس کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ہے روحانی طور پر ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اب روحانی طور پر یہاں پر ہم نے آج اس حوالے میں پڑھا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا، یہاں تک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے انسان کی صورت میں آ کر آزمائش میں دکھ اٹھایا۔ تو سب سے پہلے یسوع کی پیدائش ہے انسانی طور پر، پھر یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ جنگل بیابان میں بھیج دیے گئے۔ وہاں پر انہوں نے 40 دن کا فاقہ ایک کیا اور اس میں انہوں نے ہر طرح کی مصیبت کو جھیلا، گرمی کو، سردی کو، بے آرامگی کو انہوں نے جھیلا، اور پھر انہوں نے اس آزمائش پر فتح پائی۔ اور پھر ان کی دوسری آزمائش صلیب کا وہ راستہ، کوہ کلوری کا وہ راستہ، اس میں بھی انہوں نے جان دے کر اپنی اس آزمائش پر فتح پائی۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، دوسری آزمائش ہے خدا کی طرف سے۔ خدا ہمیں آزماتا ہے تاکہ وہ ہمیں وہ زندگی کا تاج دے جس کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ہے روحانی طور پر ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اب روحانی طور پر یہاں پر ہم نے آج اس حوالے میں پڑھا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا، یہاں تک بات ہمیں سمجھ میں آتی۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمیں یہاں پہ یہ سکھاتا ہے کہ آج کا کلام ہمیں یہاں پہ یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے آزمائشوں میں سے نکلنے کا طریقہ بتانے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمیں جو ہماری زندگی میں مقصد رکھے ہیں وہ کس طور سے پورے کیے، اور اس کا نمونہ خود اپنا بیٹا زمین پر انسانی صورت میں بھیجا، اور وہ ہمارے درمیان رہا، اس نے پرورش پائی، بلوغت میں سے باہر آیا اور روحانی بلوغت میں بھی توانائی پائی، اور وہ اپنی زندگی میں انسانوں کی طرح اس نے دکھ، تکلیف،
नंग बर्दाश्त किया, भूख बर्दाश्त की, ताकि हमारे लिए वो एक ऐसा नमूना बन जाए कि हम अपनी आजमाइशों में घबरा कर किसी गलत तरफ कि हम अपनी आजमाइशों में पड़ के गलत तरफ कदम ना उठा लें। अजीजों, आज का कलाम बहुत मजबूत है और मैं बहुत इसको आसान अल्फाज में आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है अगली इसी आयत का जो अगला हिस्सा है, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। अब यहाँ पर वो लोग आज सामने आए, वो लोग अपने आप को देखें जो ये कहते हैं कि जी खुदा हमें भूल चुका है, हमारी आजमाइशें खत्म नहीं होती, हमारी मुश्किलात खत्म नहीं होती। तो जब खुदा ने अपने बेटे को आजमाइश में रखा और खुदा ने अपने बेटे की आजमाइश को खत्म किया और खुदा का बेटा उस आजमाइश में खरा निकला, तो क्यों खुदा का बेटा हमें उन आजमाइशों में से नहीं निकाल सकता जिनमें आज हम पड़े हैं। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद हर एक बात को जानते हैं, खुदावंद का बेटा हर एक चीज पर कादिर है। यीशु मसीह ने खुद अपनी जान को उस दुख में ले जाकर हमें वो तकबीयत बख्शी कि हाँ, मजबूती और ईमान की मजबूती क्या होती है। जब हम उस मजबूती को जो यीशु मसीह के उस आजमाइश में आ जाने की वजह से यीशु मसीह ने पाई और हम उस आजमाइश को समझ जाएंगे, तो हमें अपनी आजमाइशें, मुश्किलात, परेशानियां हीच लगना शुरू हो जाएंगी, छोटी लगना शुरू हो जाएंगी, हमें किसी चीज की परवाह नहीं होगी। और फिर होगा क्या कि खुदावंद आप पर फजल शुरू करेगा। आज आप इस बात का यकीन कर लें कि आप अगर किसी आजमाइश में पड़े हुए हैं तो यकीन जान लें कि अगर आपकी आजमाइश दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से हो रही है तो अपनी ख्वाहिशात को चेक करें, उनको ट्यून करें, दोबारा से उन ख्वाहिशात को मैनेज करें ताकि आप आजमाइशों में से निकल सकें। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब हम इस बात को समझ लेंगे कि हमारी आजमाइश आसमान से होती है जो कि खुदा करता है, तो फिर हमें घुटनों के बल झुककर यीशु मसीह को याद करना है कि यीशु तेरी आजमाइश हुई और तू खरा निकला अपनी आजमाइश में। देख, अब हमारा घराना, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरे रोजमर्रा के मामलात आजमाइश में है। तू यीशु, तू बोले, यीशु तू हमारी आजमाइश में हमारी मदद कर और इस बिजनेस की आजमाइश को खत्म कर दे, जॉब की आजमाइश को खत्म कर दे, रोजमर्रा की आजमाइश को खत्म कर दे और हमारी रूहानी आजमाइश को खत्म कर दे, ताकि हम इस आजमाइश में से निकल कर शुक्रगुजारी की तरफ आए, क्योंकि खुदा को शुक्रगुजारी पसंद है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, आए मिलकर हम अहद करें कि हाँ, अगर हम आजमाइश में हैं और यकीनन हम किसी न किसी आजमाइश में हैं, तो सिर्फ हमारा मददगार यीशु है। हमें कोई जादू, तवीज, कोई धागा, कोई बाबा, कोई ठेला मेला हमें बचा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ जिंदा और कादिर खुदा हमें बचा सकता है और जिंदा यीशु हमें बचा सकता है, बशर्ते कि हम यीशु की
یہ ساری قدرت پر ایمان لے کر آئے کہ وہ ہمیں آزمائشوں سے نکال سکتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو، میرے گھرانے کو، ہمارے کاموں کو برکت ملے اور ہم اپنی آزمائشوں میں نکلنے والے بنے، اور آزمائشوں میں سے نکلنے والے بنے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے جب وہ ہمیں ان آزمائشوں میں سے نکال کے سفلتا دے اور ہم شکر گزاری پر شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ آمین۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔